نہیں حصہ تو ملتا ہے، لیکن ایک سلسلہ جو شروع ہو جاتا ہے ان کا، یعنی ان کو ثواب پہنچتا ہی رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قرآن خوانی کی تقریب رکھی گئی تو وہ 2 گھنٹے قرآن پڑھا گیا، لیکن اس کے بعد اگر وہ سلسلہ رک جاتا ہے تو وہ ثواب جو قرآن سے جو فیض آنا ہے قبر کے اندر وہ رک جاتا ہے. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. پھر سب ایک اور روایت آج نظر سے گزری قرآن کے پاک کے حوالے سے ہی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تعجب خیز ایمان کن کا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ وہ ملائکہ کی طرف صحابہ کرام اشارہ کرتے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں ان کا ایمان تعجب خیز ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا کیسے ہو سکتا ہے، ان پر تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ظاہر کر رکھی ہے. پھر کہتے ہیں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جو نبی ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے. پھر عرض کرتے ہیں کہ جو نبیوں کے صحابہ، تو سرکار نے فرمایا ان کی تربیت کے لیے تو نبی موجود ہیں. تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ کن کا ایمان جو ہے وہ تعجب خیز ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ ان کے پاس وحی والی کتاب ہوگی، یعنی قرآن مجید. تو جو ان کا ایمان ہے وہ تعجب خیز ہوگا. تو آج کے دور کے اندر اگر کوئی شخص قرآن سے وابستہ ہے ناظرین، اور قرآن پر عمل کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک پہنچتا ہے، اور پھر اس شان کا ادراک حاصل کرنے کے بعد حضور سے بے انتہا اور بے لوث محبت کرتا ہے، تو اس کے ایمان کو سرکار نے فرمایا کہ تعجب خیز ہے، حیران کن ہے. پھر سب اس حوالے سے کیا فرمایا؟ لیکن شاہ صاحب اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کو بنفس نفیس سامنے بیٹھ کر دیکھ کر واہ واہ کیا بات، صحبت میں ٹائم گزار کے ایمان لائے ہیں. طوبیٰ لمن رآنی ٹھیک ہے. وآمن بی. ایک وہ ہے جو قیامت تک صرف سن کر وہ ایمان لائیں گے، کیا بات، اور ان کے درجے بھی سرکار نے فرمایا کہ ان کے مقام آپ سے بھی کئی گنا زیادہ آگے اللہ ہیں. اکبر. تو اس لیے قیامت بلکہ تک وہ جس طرف میں نے اشارہ فرمایا کہ سرکار نے تو فرما دیا نا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے ایک خوشخبری اور مبارکباد ہے، اور جو بن دیکھے لے کر آیا جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں اس کے لیے 7 خوشخبریاں اور 7 مبارکباد ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ تعجب شدہ جو لوگ ہیں نا بیسیکلی وہ یہی ہیں سبحان اللہ کہ جنہوں نے سرکار کو دیکھا بھی نہیں. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ مقام دیکھ لیں، سبحان ان کا مقام دیکھ لیں. اللہ. اسی طرح قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں، اور بے شمار ہمارے کابرین اسلاف ان کی سیرت کی کتابیں موجود ہیں کہ جو انہوں نے مقام حاصل کیے ہیں کہ اشش کریں. امام غزالی کو پڑھ لیں آپ، کیا بات، امام غزالی کو آپ پڑھ لیں، تفسیروں میں ان کا واقعہ بھی موجود ہے. تو اس لیے سابقہ انبیاء کرام اور حضور کی امت کے غلام وہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن سرکار کے غلاموں کا اللہ نے مقام بڑا رکھا ہے. سبحان. اور جنہوں نے صحبت میں ٹائم بھی نہیں گزارا، ہزاروں سال بعد میں آئیں گے اور پھر سرکار رش کریں گے ان کے اوپر، اور تعجب یہی تعجب کریں گے کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں، انہوں نے بس قرآن پڑھا ہے اور میرا نام سنا ہے اور یہ بہت آگے چلے گئے. سبحان. تو یہی بات ہے. تو ناظرین یہ بڑا ایک خوبصورت پیغام ہے آپ کے لیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو قرآن سے وظائف دے رہا ہے تو اس قرآن پڑھنے کے یہ اثرات جو ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں آپ کی شخصیت پر آ سکتے ہیں، آپ کی ذات پر آ سکتے ہیں، اور قرآن کی جو برکتیں ہیں. اچھا آج میں شاہ صاحب ایک روایت پڑھ رہا تھا جی ارشاد. کہ امہات المومنین سے یہ روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں جو 2 نفل پڑھے گا اس کا بہت بڑا اسے اجر ملے گا. سبحان اللہ. تو امہات المومنین عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں جانا بہت مشکل ہو، نہ جا سکے بندہ، مشکل ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جو زیتون ہے اس کا تیل وہاں بھیج دیا جائے، اچھا، اور اس تیل سے چراغاں کی جائے، دیوا جلایا جائے، اور جتنا ثواب وہاں جا کے اس نفل پڑھنے والے کو ملے گا، اللہ اکبر، وہ جب زیتون کے تیل کا دیوا جلے گا تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا. کیا بات ہے. تو یہ جو دیے جلانے ہیں میں آج پڑھ کے میں کیا یہ اس میں تو ایک ہمارے لیے اور آسانی پیدا ہو گئی. روایت موجود پڑھ رہا تھا میں. بالکل کیا بات ہے. پھر سب اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے، یہ جو آپ نے روایت
اور یہ بھی اپنا شرح مسلم میں سعیدی صاحب نے لکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح مسلم کے اندر ناظرین یہ لکھی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ اپنی کوئی نہ کوئی چیز جو وہاں پر بھیج دیتے ہیں اور وہ جو ہے ایک تعلق آپ کا جڑ جاتا ہے، تو میرے خیال سے یہ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے آپ کثرت سے ثواب ملتا ہے. کیا فرماتے ہیں پھر صاحب اس حوالے سے کہ یہ جو کثرت، یہ جو تعلق ہے، تعلق کتنا اہم ہوتا ہے، چاہے وہ عبادت کے اندر ہو، چاہے وہ وظائف کے اندر ہو، یا پھر دیگر معاملات کے اندر ہو. کیونکہ یہ جو دیے والی بات ہے نا، یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے. کیونکہ مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے اندر وہ آپ کا ایک دیا چلا گیا تو اس نے ایک تعلق آپ کا اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ وہی اگر اس پہ اگر ہم وہ آیت قرآن کی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اللہ اکبر، کیا خوبصورت اشارہ دیا. اگر اس قرآن کو آیت کو یہاں لے آئیں، ہاں جی، میرا خیال ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. واہ، کہ جب اس آیت کا شان نزول ہوا جی جی، تو اب جاؤکا میں قید نہیں رکھی گئی کیا بات ہے. کہ صرف جاؤکا فی المدینہ، کہ آپ مدینے جائیں گے جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تو مدینے جا کے پھر اللہ کے حضور میں وہ رسول دعا مانگیں گے، رسول اس کی سفارش کریں گے، لوجد اللہ تواب رحیم، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اس میں جاؤکا فی المدینہ قید. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام معافیہ ہے اور میری شادی ہوئی تھی تو میرے میاں کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کو اس نے ڈیورس نہیں دی تو مجھے کہتے ہیں ڈیورس دے دیا. تو اب نا میرے 3 سال شادی کو ہو گیا تو انہوں نے نا مجھے گھر سے نکال دیا. آج اس کا دوبارہ نکاح ہو رہا ہے تو انہوں نے نا میرا سامان وغیرہ سارا کچھ یعنی دے دیا وہ تھا. تیسری شادی کر رہے ہیں یا جو پہلی بیوی تھی؟ چوتھی شادی کر رہے. اچھا، چوتھی شادی کر رہے ہیں. اور آپ کو طلاق دے دی انہوں نے یا ابھی دینی؟ یا نہیں وہ میرا نکاح نامہ جو تھا نا وہ رجسٹر نہیں ہوا تو قاری صاحب نے رجسٹر نہیں کیا. وہ کہہ رہے تھے ہم ادھر ڈیورس پھول ہے تو ہم نے آنا جانا ہے تو ہم بھی ساتھ لے آئیں گے. تو پھر تو وہ رجسٹر نہیں ہوا میرا نکاح نامہ نا، تو انہوں نے کہا کہ ڈیورس دے دی. میں نے کہا میرے تک پہنچی نہیں ہے. تو انہوں نے نا لکھ کے پتہ نہیں گھر میں رکھیا کیا کیا نہیں، تو کہتے طلاق ہو گئی مجھے. میں نے کہا آئی نہیں ہے میرے تک تو میں بھی کیسے کہوں کہ میرے تک آ گئی. پھر میں گئی ہوں ادھر، دوبارہ مجھے چھوڑ گیا تو چوری چلا گیا. پھر میں اگلے دن اس کے گئی ہوں ادھر اپنے گھر، تو پھر 4-5 دن میں اپنے جیٹ کے گھر رہی ہوں. تو وہ کہتا تھا اپنے ابو کو بلاؤ تو دوبارہ نکاح کرتے. میں نے کہا مجھے طلاق ہوئی نہیں ہے، میرے تک پہنچی نہیں ہے. اچھا، تو میں اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ اس نے پہلے اقرار کر لیا تھا کہ میں نے طلاق دیا آپ کا جو شوہر؟ ہاں جی، پہلی بیوی کو اس نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ہاں جی مجھے کہہ رہا تھا تو میں نے کہا میرے تک پہنچی نہیں ہے. نہیں تو 1 دی ہے یا 3 دی ہیں؟ 1 دی تھی تو میں نے بھی وہ وصول نہیں کی، نہ میں نے سگنیچر کیا، کچھ بھی نہیں کیا. چلیں یہ آپ مسئلہ بغور سنیے گا انشاءاللہ. پیر صاحب آپ کو بتائیں گے. جو آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ انہوں نے آپ کو 1 طلاق دی تھی لیکن آپ کو تحریری آپ کو نہیں دی، اور آپ کا جو نکاح نامہ ہے وہ بھی رجسٹر نہیں ہوا. نہیں ہوا. وہ پہلی بھی اس کی بیوی ایسے بھی نہیں چھوڑا، وہ نکاح پہ نکاح کرتے جا رہے ہیں اور بیوی چھوڑتے ہی جا رہے ہیں. وہ اس کے ابھی بچے ہوتے نہیں ہیں تو محلے والے پوچھتے ہیں کہ بچے کیوں نہیں، تو وہ نا دوسروں کی بیٹیوں پہ نا نقص ڈال چلیں ٹھیک ہے. آپ ان کا نام بتا دیجئے، ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے. اس کا نام محمد اعظم ہے، اس کی والدہ کا نام اصغری بی بی ہے. ٹھیک ہے چلیں. اچھا یہ کنفرم ہے کہ 1 طلاق دی تھی، 3 نہیں تھی؟ نہیں 3 نہیں دی تھی. 1 ہی تھی. میرے تک نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی، لیکن آپ تک جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ 1 طلاق کی بات ہوئی تھی یا 3 کی؟ 1 کی. وہ 1 کی کہہ رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہا دوسری کہہ رہے ہیں، وہ پھر پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ایسا کیجئے گا کہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیے گا. باقی ہم آپ کو جو آپ کی بات سمجھے ہیں اس حوالے سے مسئلہ بتا دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ نے بہترین حل یہ ہے کہ وہ آپ دونوں کو بٹھائیں گے اور بات کریں گے. جب ہم ابھی گفتگو کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. نہیں میں نے اس سے کہا تھا وہ اکیلا گیا ہے تو اس نے مفتی صاحب سے بات کی ہے تو اس نے اکیلے نے جا کے بات کی ہے. ٹھیک ہے، آپ ہماری گفتگو سنیے انشاءاللہ. پھر سب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی خاتون تھی، انہوں نے نکاح کے حوالے سے کہا کہ ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے پہلے بھی شادی کر رکھی ہے، ان کے ساتھ شادی کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے نکاح نامہ جو ہے وہ رجسٹر نہیں کروایا. سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ میرے تک طلاق موصول نہیں ہوئی ہے، میں نے طلاق قبول نہیں کی. آیا کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے، مسئلہ جو ہے
وہ یہ سامنے آتا ہے کہ جب شوہر طلاق دے دیتا ہے، چاہے خاتون ریسیو کرے یا قبول نہ کرے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اور دوسری چیز کہ وہ اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں شاہ صاحب، اگر تو پہلی لوگ اس معاملے میں خاص کر کے یہ بچی میری بات سن رہی ہوگی، یہ تقریباً جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، بالکل. زیادہ تر یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسئلہ صحیح نہیں بتاتے، نہ یہ بات صحیح کر رہی ہے اور میں بھی نہ اس کا وہ شوہر جو ہے وہ صحیح بات کرے. تو اس معاملے میں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں ایک جنرل مسئلہ بتا دیتا ہوں، اگر ان کے لیے بھی وہ اگر ٹھیک ہو تو سمجھ جائیں. اگر تو ایک طلاق بیٹا ہوتی ہے نا، ایک طلاق سنیں یا نہ سنیں، شوہر کہہ دے میں نے ایک طلاق دی ہے، تو اسے طلاق رجعی کہتے ہیں. وہ رجوع ہوتا ہے، وہ آپ رجوع کر لیں، ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا، اندر آپ رجوع کر لیں. اور اگر وہ ٹائم 90 دن کا گزر جاتا ہے تو پھر طلاق بائنہ ہو جاتی، پھر اس کے اندر نکاح ہوتا ہے. وہ طلاق بائنہ تاکہ پھر رہتی ہے. اور اگر آپ نے رجوع کر لیا، آپ کا میاں آپ کے گھر آ گیا، اس نے مسکرا کے آپ کو بلا لیا اور آپ دونوں نے بات چیت کر لی، تو رجوع ہو گیا آپ کا، اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے. طلاق بائنہ جب دوسری طلاق ہو جاتی ہے، پہلی طلاق کے بعد عدت گزر جائے تو طلاق بائنہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد نکاح کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جنرل مسئلہ بتا دیتے ہیں، لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ جائیں مفتی صاحب کے اوپر بائی ریٹن لکھ کے دیں. جو بائی ریٹن لکھ کے دیں گے، جھوٹ ہے سچ ہے، اس کے مطابق مفتی صاحب آپ کو فتویٰ دے دیں گے. ٹھیک ہے.